اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مغنی الادیب کے آج چوتھے باب میں ہوگی۔ چوتھے باب میں پورے نحو کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ درس سنیں گے، پھر توجہ کے ساتھ مطالعہ مباحثہ کریں گے، تو جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں نحو کی، وہ انشاءاللہ سب کی سب یہاں پر پوری ہو جائیں گی اور آپ کا نحو بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس باب میں ہم ایسی چیزوں کا ذکر کریں گے جو عام طور پر ایک نحوی کو، ایک ادیب کو پیش آتی ہیں، اور ان سے ادیب صاحب کے لیے بے خبر رہنا بھی کبھی ہے، بلکہ وہ باخبر ہونا چاہیے، اور ان کی معرفت نہ رکھنا بھی کبھی ہے۔ جیسے ایک بندہ جس کی آنکھیں صحیح ہوں، وہ کسی گڑھے میں کہیں گر جائے تو یہ اس کے لیے کبھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ کیا کیا چیزیں ہمیں بتائیں گے۔ فرماتے ہیں بتانے کے لیے تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن آج کا جو درس ہے اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ہم کیسے پہچانیں کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، کیونکہ دونوں مرفوع ہوتی ہیں۔ تو کیا طریقہ ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مبتدا اور خبر دونوں اسم ہوں تو اشتباہ ہوگا۔ اگر ایک اسم ایک فعل ہے، فعل تو مبتدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو جب دو اسم ہوں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہمیں پریشانی ہو سکتی ہے۔ تین ایسے موارد ہیں جہاں پر پہلے اسم کو مبتدا کہنا واجب ہے۔ کتنے موارد ہیں بیٹا؟ تین ایسے موارد ہیں جہاں پر پہلے اسم کو مبتدا کہنا واجب ہے۔ پہلا مورد یہ ہے کہ جب دونوں معرفہ ہوں۔ کیا ہوں؟ دونوں معرفہ ہوں، اور دونوں کا رتبہ ممکن ہے مساوی ہو، ممکن ہے مخالف ہو۔ جس طریقے سے آپ کوئی گوشت لیتے ہیں، ایک نمبر والا گوشت، دو نمبر والا گوشت، تین نمبر والا گوشت، یا عام طور پر سید کو فوقیت دی جاتی ہے دوسرے قبیلوں پر۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے معارف کے بھی جو کیا ہے وہ درجات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ علم کا سب سے اونچا درجہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ ضمیر کا اونچا درجہ ہے۔ بہرحال اس طریقے سے ترتیب وار ان میں جو کیا ہے فوقیت ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بھی پہلا ہوگا ہم اس کو مبتدا قرار دیں گے۔ مثلا محمد نبینا، محمد ہمارے نبی ہیں، محمد علم ہے، اس حوالے سے معرفہ ہے۔ نبینا، نبی نا کی طرف مضاف ہوا ہے تو اضافت کی وجہ سے وہ معرفہ ہے۔ اب دونوں معرفہ ہیں، ہم پہلے کو جو کیا کہیں گے مبتدا کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب بیچ میں جو تھوڑی بہت بات ہے وہ پھر ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ دوسرا مورد یہ کہ دونوں نکرے ہوں۔ کیا ہوں؟ دونوں نکرہ ہوں، لیکن دونوں میں مبتدا بننے کی صلاحیت ہو، یعنی مسوغات الابتداء بنکرت میں سے کوئی ایک مسوغ ہو، تو اس میں بھی پہلے کو ہم کیا کہیں گے مبتدا کہیں گے، اور دوسرے کو ہم خبر کہیں گے۔ جیسے افضل منک، افضل منی، جو تجھ سے افضل ہے وہ مجھ سے بھی افضل ہے۔ جب افعال کو من کے ساتھ استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو کیا ہے ہم مبتدا بنا سکتے ہیں۔ اب دونوں صورتوں میں ہے افعال و تفضیل، پہلے لفظ میں بھی من کے ساتھ استعمال ہوا ہے، دوسرے میں بھی من کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو مسوغ ہے۔ اب اس میں بھی پہلے کو مبتدا قرار دینا لازمی ہے۔ تیسرا مورد یہ ہے کہ دونوں اسم مختلف ہوں معرفہ اور نکرہ کے لحاظ سے، تو اس میں جو معرفہ ہوگا ہم اس کو مبتدا قرار دیں گے، اور جو نکرہ ہوگا ہم اس کو جو ہے کیا ہے وہ خبر قرار دیں گے، بشرطی کہ وہ معرفہ مقدم ہو، ٹھیک ہے،
بشرطی کہ معرفہ کیا ہو، مقدم ہو، اور جو ہے کیا ہے پھر نکرے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں اس کو مبتدا بنایا جا سکے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی ہاں، وہ کوئی قید لگی ہوئی نہیں ہو، اس کا دائرہ محدود نہ ہو، اس طریقے کی بات ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے موارد ہیں جس میں علماء میں اختلاف ہے کہ آیا پہلے کو مبتدا مانے یا دوسرے کو۔ مثلا سیبویہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلا مبتدا ہوگا، فلاں صاحب کہتے ہیں کہ دوسرا مبتدا ہوگا، اس میں اختلاف، اس میں اتفاق ہے۔ یہ جو 3 مورد ہم نے بتایا اس میں تو اتفاق تھا، لیکن کچھ اختلافی موارد بھی ہیں۔ اچھا، اگر 2 معرفہ ہوں اور قرینہ ہمیں بتائے کہ دوسرا مبتدا ہے تو کہتے پھر دوسرے کو آپ مبتدا مان لیں۔ ہم نے یہ جو بات بتائی تھی کہ جب 2 معرفہ ہوں تو پہلے کو مبتدا کہنا واجب ہے، وہ صورت میں جب کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ مثلا ایک عربی کے شعر ہے، بنونا بنو ابنائنا، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ ہمارے بیٹے ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہیں۔ یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہمارے بیٹے ہمارے بیٹوں کے بیٹے، ہاں یہ غلط ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ ہمارے بیٹے ہمارے پوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو غلط ہے نا۔ تو اب یہاں پر ہم کہیں گے بنونا خبر مقدم ہے، بنو ابنائنا جو ہے کیا ہے مبتدا مؤخر ہے۔ جب ہم بنو ابنائنا کو مبتدا مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمارے پوتے بھی ہمارے بیٹے ہیں۔ یہ جملہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک۔ اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں میں بنونا کو جو ہے کیا ہے مبتدا مانوں گا، بنو ابنائنا کو کیا مانوں گا، خبر، تو اس کو کہیں گے یہ تشبیہ معکوس ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ الٹی تشبیہ۔ عام طور پر تشبیہ میں ایسا ہوتا ہے کہ ضعیف کو قوی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ ایک انسان کے ساتھ رشتہ قوی بیٹے کا ہے، پوتے کا قوی نہیں ہے، تو یہ کہہ سکتے یہ میرا پوتا بھی میرا بیٹا ہے، یہ تشبیہ ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ کہوں کہ یہ میرا بیٹا میرا پوتا ہے، یہ تشبیہ معکوس ہے، اور تشبیہ معکوس کم استعمال ہوتی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ بس آج کے درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ 3 مورد ایسے ہیں جہاں 2 اسموں میں سے پہلے کو مبتدا کہنا ضروری ہے۔ کچھ موارد اختلافی ہیں کہ آیا ہم پہلے کو مبتدا کہیں یا دوسرے کو مبتدا کہیں، اور ایک ایسا مورد ہے جہاں پر قرینہ ہو کہ دوسرے نمبر والا مبتدا ہے تو ہم دوسرے والے کو مبتدا مانیں گے اور پہلے کو خبر مانیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الرابع، چوتھا باب، فی ذکر احکام، ایسے احکام کے ذکر کے بارے میں ہے، یکثر دورھا، جن احکام کی گردش زیادہ ہوتی ہے، یعنی جو زیادہ پیش آتے ہیں، ٹھیک۔ وَيَقْبَحُ بِالْمُعْرِبِ، اور کبھی ہے ادیب کے لیے، اعراب جاننے والے کے لیے، جہلھا، کہ وہ ان احکام سے کیا ہو، جاہل اور بے خبر ہو۔ اور یہاں بھی یقبح لے آئیں، وَيَقْبَحُ عدم معرفتها علی وجہا، اور کبھی ہے ان احکام کی معرفت نہ رکھنا علی وجہا، جیسے معرفت کا حق ہے، یعنی جیسے معرفت کا حق ہے ایسی معرفت نہ رکھنا، یہ ایک ادیب کے لیے کبھی ہے۔ فمن ذالک، حقیقت میں ذالک نہیں کہتا تو بہتر تھا، کیونکہ ذالک کا اشارہ جو ہے کہ مفرد کے لیے ہے، ہم اشارہ پلٹانا چاہتے ہیں احکام کی طرف۔ ان احکام میں سے ما، ایک حکم ایسا ہے، یعرف بہ، جس حکم کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، المبتدأ من الخبر، کہ ان 2 اسموں میں سے مبتدا کیا ہے، کون ہے، اور خبر کون ہے۔ یجب الحکم، حاجی صاحب واجب ہے حکم لگانا کس کا، بے ابتدائیت المقدم من الاسمین، کہ 2 اسموں میں سے جو پہلا اسم ہے وہ مبتدا ہے، فی ثلاث مسائل، کتنے مسائل میں، مسائل کون سی حالت میں، تو اس پہ کسرہ تو نہیں آیا، ہاں، احداہا، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ، ان یکونا معرفتین، دونوں اسم کیا ہونے چاہیے، معرفیں۔
تساوت رتبتہما، پھر ان کا رتبہ بھی مساوی ہو، جیسے اللہ ربنا، اللہ علم کے لحاظ سے معرفہ ہے، ربنا اضافت ہے ضمیر کی طرف، ویسے اگر غیر ضمیر کی طرف مضاف ہوتا تو اس کا رتبہ تھوڑا پست ہوتا، لیکن ضمیر کی طرف جو مضاف ہو اس کا بھی رتبہ اعلیٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اللہ کو مبتدا مانیں گے، ربنا کو خبر مانیں گے۔ اب اختلفت، اختلفت کی فاعل کیا ہے؟ ہی کی ضمیر، وہ پلٹ رہی ہے رتبے کی طرف، یا وہ رتبہ مختلف ہو، جیسے زید الفاضل، بھائی زید معرفہ علم کی وجہ سے، الفاضل الف لام کی وجہ سے، الف لام والے کا درجہ پست ہوتا ہے، ہم زید کو مبتدا مانیں گے، ٹھیک ہے۔ والفاضل زید، یا یہاں پر بھی الفاضل مقدم ہو گیا، اگرچہ رتبہ پست ہے لیکن مقدم ہونے کی وجہ سے ہم الفاضل کو مبتدا مانیں گے، زید کو جو کیا ہے خبر مانیں گے۔ ھذا ھو المشہور، ھذا یہی بات کہ پہلے کو مبتدا کہیں گے، دوسرے کو خبر کہیں گے، رتبہ چاہے مساوی ہو چاہے نہ ہو، یہی مشہور ہے۔ وقیل، اور کہا گیا ہے، یجوز تقدیر کل منہما مبتدأ و خبرا، جائز ہے ان دونوں اسموں میں سے ہر ایک کو آپ مبتدا کہیں، ہر ایک کو خبر، یعنی دونوں کو مبتدا نہیں کہیں گے ایک ہی ٹائم میں، دونوں کو خبر بھی نہیں کہیں گے۔ آپ پہلے کو مبتدا کہیں دوسرے کو خبر تو بھی کہہ سکتے ہیں، پہلے کو خبر کہیں دوسرے کو مبتدا کہیں تو بھی کہہ سکتے ہیں۔ مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ چاہے مشتق ہوں چاہے مشتق نہ ہو۔ یہ مشتق کی بات آپ کہاں سے نکالیں، یہ آگے بتا رہے ہیں۔ وقیل المشتق خبر وان تقدم، یہ کیل کے مقابلے میں مطلق ہے نا، کیل والا کہتا ہے کہ مشتق خبر ہوگا، وان تقدم، اگرچہ وہ مقدم ہی کیوں نہ ہو، جیسے القائم زید، تو مشہور کے مطابق القائم مبتدا زید خبر، کیل کے مطابق القائم جو ہے کیا ہے، یہ جناب وہ خبر ہے، اگرچہ مقدم ہے، اس کو ہم خبر مانیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ ان کے لیے واضح نہیں ہوئی؟ کیا واضح نہیں ہوا؟ یہ مطلقاً کے بعد جو ہے نا وہ سمجھ نہیں، تو آپ کہیں چلے گئے ہوں گے؟ نہیں بھئی یہ قول کیل کہتے ہیں جو مشتق ہوگا اس کو ہم خبر مانیں گے، ٹھیک، وَإِن تَقَدَّمَ، اگرچہ مقدم ہی کیوں نہ ہو، القائم مقدم ہے زید پر، لیکن چونکہ مشتق ہے تو اس کو کیا مانیں گے؟ وَالتَّحْقِيق ان المبتدأ ما کان اعرف، اب مصنف صاحب اپنا نظریہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میری نظر میں جس کا درجہ اور رتبہ زیادہ ہوگا، اعرف معرفہ کا، اعرف اس میں تفصیل، جو زیادہ معرفہ ہوگا، جیسے زید ہے فی المثال، مثال میں، تو ہم اس کو مبتدا مانیں گے، مقدم ہونا مؤخر ہونا کوئی ہمارے لیے سروکار نہیں رکھتا۔ اور دوسری صورت میں بھی ہم ایک چیز کو مبتدا مانیں گے، کان هو المعلوم عند المخاطب، دو اسموں میں سے جس کا مخاطب کو علم ہے اس کو مبتدا مانیں گے، جس سے مخاطب جاہل ہے اس کو ہم خبر مانیں گے۔ مثلا کوئی کھڑا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کون کھڑا ہے، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں من القائم، کون کھڑا ہے، میں کہتا ہوں القائم زید، کھڑے ہونے والا کون ہے؟ زید، تو یہاں پر مبتدا کون ہوگا؟ زید ہوگا، یہ بس غیر حاضر تو یعنی غیر حاضر، بھائی نہیں، کیل کو گڑھے میں پھینکو نا، ہم نے کیا کہا؟ جو مخاطب کو معلوم ہوگا۔ اب آپ کو یہ تو معلوم ہے کوئی کھڑا ہے، کون کھڑا ہے اس سے آپ جاہل ہیں، تو کھڑے ہونے کو آپ وہ مبتدا بنائیں گے، اور جس سے جاہل ہیں اس کو آپ خبر بنائیں گے۔ دیکھیں، او کان هو المعلوم عند المخاطب، یا وہ چیز معلوم تھی مخاطب کو تو پھر اس کو کیا بنے گے؟ مبتدا۔ کان یقول من القائم، یقول کا فاعل کون ہوگا؟ مخاطب، مخاطب کہتا ہے کون کھڑا ہے؟ فتقول زید القائم، یہاں پر آپ زید کو مقدم بھی لاتے ہیں، اس کے باوجود زید کو مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ القائم کو مبتدا مانیں گے، کیونکہ القائم کا اس کو علم ہے، زید کا اس کو علم نہیں ہے۔
فَإِنْ عَلِمَهُمَا وَجَهِلَ نِسْبَةً، اچھا میں زید کو بھی پہچانتا ہوں، سامنے دور آئینے کو میری اتری تھی، دیکھا کوئی بندہ بھی کھڑا ہے، کھڑے ہونے کو بھی جانتا ہوں، زید کو بھی جانتا ہوں، لیکن یہ کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف سے میں جائل ہوں کہ واقعی یہ زید کھڑا ہے یا ہشام کھڑا ہے، ذیشان کھڑا ہے، ناصر کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہوگا، فرماتے ہیں کہ فالمقدم المبتدا، پھر اس میں جو پہلا ہوگا اس کو مبتدا کہیں گے، دوسرے کو ہم کیا کہیں گے، خبر کہیں گے۔ الثانیۃ، ان مسائل میں سے دوسرا مسئلہ، ان یکونا نکرتین، یکونا یعنی وہ دونوں اسم کیا ہونے چاہیے، نکرے ہونے چاہیے، صالحتین للابتداء بہما، ٹھیک ہے، اور ان دونوں میں صلاحیت ہو کہ ان کو مبتدا بنایا جا سکے، جیسے افضل منک افضل منی۔ تو اس کے بارے میں ہم نے کیا حکم لگایا، ہم نے یہ کہا کہ آپ جس کو مبتدا بنانا چاہیں مبتدا بنا سکتے، مشہور کا نظریہ یہ تھا۔ الثالثۃ ان یکونا مختلفین تعریفاً و تنکیراً، دونوں اسم معرفہ اور نکرے ہونے کے لحاظ سے کیا ہوں، مختلف ہو صحیح، ٹھیک ہے، دونوں مختلف ہوں، لیکن والاول هو المعرفۃ، پہلے والا جو ہے کہ وہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم پہلے کو مبتدا بنائیں گے، کیا بنائیں گے، کیونکہ اوپر کہا نا یجب الحکم بابتدائیت المقدم، پہلے والے کو مبتدا ماننا ضروری ہے، جیسے زید قائم، زید معرفہ ہے، قائم نکرہ، میں وہ بیچ والا بھول گیا، افضل من کا افضل منی، یا پڑھ لیا، چلو ہاں دونوں نکرہ ہوں لیکن صلاحیت ہے، تو اس میں بھی ہم پہلے کو مبتدا مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی زید کو مبتدا مانیں گے، قائم کو خبر، لیکن وَأَمَّا إِنْ كَانَ هُوَ النَّكِرَةُ، تو ہوا کی ضمیر کہاں جائے گی، پہلے کی طرف، اگر پہلا نکرہ ہو، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُسَوِّغُ الْإِبْتِدَاءَ بِهِ، اگر اس پہلے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کو مبتدا بنانے کی اجازت دے، فَهُوَ خَبَرٌ اتفاقاً، تو پھر یہ نکرہ اگرچہ مقدم ہے اس کے باوجود خبر ہوگا، کیونکہ بھائی مبتدا بننے کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے، اگر معرفہ نہ ہو تو نکرے کے لیے بھی ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں ہے، جیسے ذہب نہیں پڑھنا ہے بھائی، ذہبن سونا، ذہبن خاتموں کا، اب یہاں پر کہیں گے بھائی ذہب جو ہے خبر مقدم ہے اور خاتم جو ہے کیا وہ مبتدا مؤخر ہے، کیونکہ خاتم تو کاف کی طرف اضافہ ہوا، اس کی وجہ سے معرفہ ہو گیا، ذہبن میں کوئی تخصیص لگی ہوئی نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ مُسَوِّغٌ، اگر اس مقدم اسم کے لیے مسوگ موجود ہے، فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْجَمْهُورِ، تو بھی جمہور کے نزدیک ایسے ہی ہے، یعنی اس مسوگ والے کو بھی ہم خبر مانیں گے، اس کو مبتدا نہیں مان سکتے۔ وَأَمَّا سِيبَوَيْهِ فَيَجْعَلُهُ الْمُبْتَدَأَ، سیبویہ صاحب یجعلہ، یعنی اس اول کو مبتدا بناتا ہے، جیسے کم مالک و خیر منک زید، بھائی میرے کم ہے تو نکرہ لیکن استفہامیہ ہے، تو اس حوالے سے ہم اس کو مبتدا مانیں گے، مالک کو اس کی خبر مانیں گے۔ خیر منک زید، خیر من کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو یہ اس کے لیے مسوگ ہو گیا، اس حوالے سے ہم خیر کو مبتدا مانیں گے، زید کو جو ہے کیا ہے خبر مانیں گے، سیبویہ کے نظریے کے مطابق، جمہور کے نظریے کے مطابق مقدم کو خبر مانیں گے، مؤخر کو مبتدا مانیں گے۔ وَوَجْهُهُ، بھائی سیبویہ صاحب سے دلیل تو پوچھے نا، کیا دلیل ہے کہ آپ پہلے کو مبتدا مانتے ہیں؟ وَوَجْهُ سیبویہ، سیبویہ کی دلیل، ان الاصل عدم تقدیم و تاخیر، اصل یہ ہے کہ خبر مؤخر نہیں ہونی چاہیے اور جو ہے مبتدا مؤخر نہیں ہونی چاہیے اور خبر مقدم نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَنَّهُمَا، پھر دوسری دلیل سیبویہ صاحب کی، انہما بتحقیق کہ یہ دونوں اسم جن کو انہوں نے مبتدا بنایا ہے، ٹھیک ہے، شبیہان بمعرفتین، یہ شباہت رکھتے ہیں کس کے ساتھ؟ معرفہ کے ساتھ، تأخر الاخص منہما، لیکن ایک فرق ہے کہ ان معرفہ میں سے جس کا درجہ زیادہ تھا اس کو مؤخر کیا گیا، کم درجے والے کو مقدم کیا گیا،
تو وہاں پر ہم کہا کرائے کہ کم درجے والے کو بھی مبتدا بنایا جا سکتا ہے. جیسے الفاضل و انت ضمیر ہے، اس کا درجہ بلند ہے. الفاضل الف لام کی وجہ سے معرفہ، اس کا درجہ پست ہے. ٹھیک ہے. وَيَتَّجِهُ جَوَازُ الْوَجْهَيْن، اور بہتر ہے کہ ہم دونوں وجہوں کے قائل ہوں. یعنی ہم خود کو پابند نہ بنائیں گے پہلا مبتدا ہے دوسرا خبر، یا دوسرا مبتدا ہے پہلی خبر. آپ دونوں میں سے جس کو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اعمالاً للدلیلین، دونوں دلیلوں کو جو کیا ہے مانتے ہوئے. سیبویہ صاحب کی دلیل یہ تھی کہ مقدم مؤخر نہیں کر سکتے. یہ جو دوسری دلیل ہے شبیہان والی، یہ میں کہا گیا کہ سیبویہ کی دلیل ہے. نہیں، سیبویہ کی دلیل نہیں، یہ اس دوسرے گروپ کی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب دونوں معرف ہو گئے تو اخص اور غیر اخص میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. وَيَشْهَدُ لِابْتِدَائِيَّةِ نَكْرَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى، ہاں بھائی اللہ کا کلام اگر پیش آ جائے کہ نکرے کو مبتدا بنایا گیا ہے، پھر تو سیبویہ صاحب کو اپنی بات سے ہاتھ اٹھانا چاہیے نا. ٹھیک. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بھائی حسب کو منصوب پڑھا، اللہ کو کیا پڑھا آپ نے؟ مرفوع پڑھا. ٹھیک ہے. اب حسب اسم ہے کس کا؟ ان کا اسم اصل میں کیا تھا؟ مبتدا. ٹھیک ہے. اور خبر اس کی پہلے بھی خبر تھی، اب بھی خبر ہوگی، وہ مرفوع ہوتی ہے. اب آپ کہتے ہیں حسبک میں نکرہ تو نہیں ہے، حسب تو معرفہ ہے، کاف کی طرف اضافہ ہے. کہتے ہیں حسب جس کی طرف بھی اضافہ ہو وہ معرفہ نہیں ہوتا. ہاں، اضافت کے بعد بھی وہ نکرہ رہتا ہے. اور پھر وقولہم، یا عربوں کا قول ہے بے حسبک زید، تیرے لیے زید کافی ہے. یہاں بھی حسب معرفہ نہیں ہوا، تو حسب کے مبتدا ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں با زائدہ مبتدا پر داخل ہو سکتی ہے، خبر پہ داخل نہیں ہو سکتی. پس با کا داخل ہونا دلیل ہے کہ حسب کا مبتدا ہے اور اللہ جو ہے کہ اس کی خبر ہے. والباء لا تدخل فی الخبر فی الایجاب، نفی میں تو داخل ہوتی ہے، لیس زید بقائم، وہاں پر قائم پر با آئی ہے، لیکن مثبت میں با جو ہے خبر پر داخل نہیں ہوتی ہے. وَلِخَبَرِيَّتِهَا قَوْلُهُمْ، اب یہ دو مثال ایسی تھیں جہاں نکرے کو آپ نے مبتدا بنایا. وَلِخَبَرِيَّتِ نَكِرَةِ، اور نکرے کو خبر بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ قول العرب ما جاءت حاجتک برفع، کہتے ہیں حاجت کو مرفوع کر کے پڑھیں. جاءت آنے کی معنی میں نہیں ہے، جاءت صارت کی معنی میں ہے. صارت فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. فعل ناقص کا اسم اصل میں کیا تھا؟ مبتدا. پس معلوم ہوتا ہے کہ حاجتوں کا جو ہے کیا وہ مبتدا ہے. والاصل ما حاجتوں کا، اور اصل میں کیا تھا؟ ما حاجتوں کا. ٹھیک ہے بیٹا. اب ما مبتدا تھا اور حاجتوں کا اس کی کیا ہے؟ خبر تھی. فدخل الناسخ بعد تقدیر المعرفت مبتدأ، پھر داخل ہو گیا ناسخ. ناسخ کون سا ہے؟ جاءت. یہ داخل ہو گیا بعد تقدیر المعرفت مبتدأ. ہم نے کیا مانا؟ کہ یہ معرفہ جو ہے کیا وہ مبتدا ہے. ولولا هذا تقدیر لم يدخل، اگر آپ معرفہ کو مبتدا نہیں مانتے تو لم يدخل الناسخ، پھر تو ناسخ اس پر داخل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ مبتدا نہیں ہے تو اس پر داخل کیسے ہوگا؟ اذ لا يعمل فی الاستفهام وما قبلہ، اس لیے کہ جاءت ما میں عمل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ما استفہامیہ ہے اور وہ صدارت طلب ہے، اس کے ما بعد والا اپنے ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا. وَأَمَّا مَنْ نَصَبَ، اچھا اگر کوئی حاجت کو منصوب کر کے پڑھے، ٹھیک ہے، ما جات حاجتک فالاصل ما ہی حاجتک، تو بھی یہاں پر ہمیں ما کو مبتدا اول ماننا پڑے گا، ہی کو مبتدا ثانی ماننا پڑے گا، حاجتک کو پھر ہی کی خبر ماننا پڑے گا، پھر حاجتک اپنی مبتدا کے ساتھ مل کر یہ پوری خبر ہوگی کس کی؟ ماں کی. بے معنی ایو حاجت ہی حاجتک، پھر اس کا ترجمہ ہوگا کون سی حاجت تیری حاجت ہے. ثم دخل الناسخ علی الضمیر، پھر ناسخ داخل ہو گیا کس پر؟ ہی پر. فاستتر فیہ، پھر ہی اس میں مستتر ہو گیا. کہتے ہیں ایسے کوئی اور مثال دے سکتے ہیں جہاں پر ضمیر مبتدا تھا پھر وہ ضمیر کسی چیز میں مستتر ہو جائے؟ جی ہاں.
ان تقول زید هو الفاضل، زید مبتدا اول، ہوا مبتدا ثانی، الفاضل خبر ہوا کی، ٹھیک ہے. پھر وتقدر ہوا مبتدا ثانیا، تم ہوا کو کون سی مبتدا مانو گے؟ دوسری مبتدا، ٹھیک. لا فصلا ولا تابعا، ہوا کو نہ ضمیر فصل مانو جو مبتدا اور خبر کے بیچ میں آتا ہے، اور نہ ہی ہوا کو تابع مانو زید کا. فیجوز لک حینئذ، پھر جائز ہے تمہارے لیے حینئذ جب ہوا کو مبتدا ثانی مانتے ہو، ان تدخل علیہ کان بھی پڑھ سکتے ہیں، ان تدخل علیہ کان، تو داخل کرے ہوا پر کان کو، فتقول زید کان الفاضل. اب کان کہاں چلا گیا؟ یہ ہوا کہاں چلی گئی؟ کان میں مستتر ہو گئی. وَيَجِبُ الْحُكْمُ بِإِبْتِدَائِيَّةِ الْمُؤَخَّرِ، واجب ہے کہ آپ وہ حکم لگیں کہ پہلے والا مبتدا نہیں ہے، دوسرے والا مبتدا ہے. فی قولہ، اس قسم کے قول، بنونا ہمارے بیٹے، بنو ابنائنا ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہیں، ظاہری ترجمہ. وہ بناتنا لیکن ہماری بیٹیاں، بنوہن پھر ان کے بیٹے، ابنا اور رجال العبائد وہ اجنبیوں کے بیٹے ہیں. عربوں کی بھی رسم سندھیوں کی طرح ہے، یا سندھیوں کی رسم بھی عربوں کی طرح ہے. نواسوں کو وہ اپنا کچھ نہیں سمجھتے، پوتوں کو سمجھتے ہیں. بوڑھا مرے گا تو بھی کہے گا یہ میرے زمین کے 2 ایکڑ میرے پوتے کو دے دینا. بدبخت نواسے کو بھی تو دو نا، کہتا نہیں نواسے اجنبیوں کے بیٹے، وہ ہمارے بیٹے نہیں ہیں. شاہد مثال کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ بنونا کو آپ جو ہے کیا ہے جناب خبر مانے، بنو ابنائنا کو جو ہے کیا ہے آپ مبتدا مؤخر مانے. اسی طریقے سے بناتنا کو آپ خبر مانے، بنوہن کو آپ جو ہے کیا ہے مبتدا مؤخر مانے. کیوں؟ رعین للمعنی، معنی کی رعایت کرتے ہوئے. وَيُضَعَف أَن تُقَدَّرَ الْأَوَّلِ، بیٹا دیکھیں تقدر مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں، تقدر پڑھیں جس کا فاعل انت ہے. اور ضعیف ہے ان تقدر الاول، کہ تم تقدیر میں رکھو پہلے کو مبتدا. کیوں؟ بنا رکھتے ہوئے علی انہ من تشبیہ المعکوس، اس بنا پر کہ اگر آپ پہلے کو مبتدا بنائیں گے تو یہ تشبیہ معکوس، الٹی تشبیہ ہو جائے گی. یعنی پھر ایسا ہوگا کہ آپ کوی کو ضعیف کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، بیٹے کو پوتے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں للمبالغہ. البتہ یہ بھی کبھی کبھار ہوتی ہے مبالغہ کے لیے، ٹھیک ہے. لأن ذالک نادر الوقوع، اس لیے کہ تشبیہ معکوس کم واقع ہوتی ہے، زیادہ واقع نہیں ہوتی ہے. وہ مخالف للأصول، اور یہ اصول اور قواعد کے بھی مخالف ہے. مشبہ بہ اقوا ہونا چاہیے، قواعد اور اصول یہ کہتے ہیں. اللہم الا ان یقتضی المقام والمبالغہ، ہاں مگر یہ کہ ممکن ہے کہ وہ دادا صاحب وہ جو ہے مبالغے کے موڈ میں ہو، پھر کہ جا تو فلانی کا بیٹا ہے، تیرے ساتھ میری اتنی محبت نہیں ہے، یہ میرا ہے پوتا. اس طریقے سے اگر کوئی مبالغہ ہو تو پھر آپ پہلے کو مبتدا مانیں، دوسرے کو خبر. لیکن اگر وہ مبالغے کا مقام نہیں ہے، اس نے وزن شعری بنانے کے لیے الفاظ کو آگے پیچھے کیا ہے، تو پھر دوسرے کو مبتدا کہنا ہوگا اور پہلے کو خبر کہنا ہوگا. واللہ عالم، زیادہ تو بھائی معنی پھر بطن شاعر کے پیٹ میں اس نے کیا ارادہ کیا اسی کو پتہ ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.